بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور دل کو دکھ ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے، چلانے اور رونے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کے نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخر اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے بہترین چیز عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک روز میرے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور اسے بدلہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو مجھے ابو سلمہ کے نعم البدل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا ہوا۔ مسند احمد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر اگر زیادہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملے تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا ہی تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ اے ملک الموت تو یہ بتا کہ اس تکلیف کے وقت اس شخص کی زبان سے کیا کلمات نکلے؟ تو ملک الموت فرماتے ہیں یا رب العالمین، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرین مکرم، روایات میں ہے کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑتا ہے اور دوسرے اعمال کو کہتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت پر ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو تو ٹھیک، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مستقل رہنے والوں یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف سے محفوظ نہیں رہ سکتا، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر کو رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات اس غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقلال کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ ناظرین مکرم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی رنج اور غم پہنچے تو ہر حال میں زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے، وہ کلمہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔